اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین۔ اے اللہ، جمعے کے بابرکت دن ہم سب کو اپنی رحمتوں کے دروازے سے ڈھیروں خوشیاں، کامل ایمان اور بندگی عطا فرما۔ رب کریم میرے پیاروں کو دشمنوں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مالک، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو پسند کرتا ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیوں کے انبار لگائے۔ آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اسی کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو۔ جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات آئے تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو 4 انعامات ملتے ہیں: 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی توفیق اسے ہی ملتی ہے جسے چن لیا گیا ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، درود شریف عطا کا سفر ہے۔ جمعے کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے، اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مبارک دن کے صدقے ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرما کر آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔